پاکستان میں ایسی چند ایک ہی کاروباری شخصیات ہیں جو پراعتماد ہوتی ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ قول و فعل پر کھری اترنے والی ایسی شخصیات کو لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنا کر کامیاب زندگی کے راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، شروع میں سچے اور کھرے لوگوں کے قریب آنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں ان کا حلقہ احباب وسعت پانے لگتا ہے اور ایک دن وہ کامیاب اور باکمال کاروباری افراد کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ سردار طاہر محمود بھی ایسی ہی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے جو فیصلہ کیا، جو قدم اٹھایا، وہ پراعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی نے ہمیشہ ان کے قدم چومے۔ پہلے اسلام آباد میں F8 مرکز کی یونین کے صدر منتخب ہوئے، اس کے بعد اسلام آباد ریل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد ملک بھر کی ریل اسٹیٹ ایجنٹس کی سب سے بڑی آرگنائزیشن فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے مرکزی صدر منتخب ہوئے۔ حکومتی حلقے ہوں یا کاروباری، سب کے سب سردار طاہر محمود کی رائے کو مقدم جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے کا پیکج دیا۔ اس سے متعلق سردار طاہر محمود کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار طاہر، پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان۔ جناب، بڑا زبردست تعمیراتی پیکج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے۔ اس میں کچھ جو کمی بیشی بھی تھی، کافی حد تک الحمدللہ وہ ہم نے اس میں کوشش کی ہے اور جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اور الحمدللہ وہ بھی اس آرڈیننس کے اندر کافی حد تک انکارپوریٹ ہو چکی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہماری کمیونٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بجائے یہ کہ ہم بیٹھ کے اور آئیڈلی گھر پہ انتظار کریں، ہم نکلیں اور ہم لوگوں کو پلان دیں کہ یہ اتنا زبردست تعمیراتی پیکج ہے، اس تعمیراتی پیکج میں آپ آئیں، ٹرانسفر کی کاسٹ بھی کم ہو گئی ہے، سی وی ٹی بھی کم ہو گئی ہے، 111 کے تحت آپ کو استثناء بھی ہے، آپ کو سورس نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے بائر سے سورس نہیں پوچھا جائے گا، جو آپ سے پروڈکٹ لے گا اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا، فرسٹ پرچیز کے اوپر آپ کو کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ فری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنے سارے انسینٹیوز ہیں اور باقی جو کے پی کے پنجاب یہاں پہ ٹرانسفر کاسٹ رجسٹریشن جو ہے اور اسٹامپ ڈیوٹی جو ہے یہ 2% پہ آ گئی ہے، سی وی ٹی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اس وقت تک سی وی ٹی ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ سی وی ٹی یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت سی وی ٹی جو فیڈرل بورڈ کا آف ریونیو کا سبجیکٹ تھا انہوں نے کم کر دیا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹامپ ڈیوٹی 4% اور رجسٹریشن 1% وہ بھی کم ہو کے 2% کے اوپر آ جائے۔ تو یہ ان سب انسینٹیوز کو ہمیں چاہیے کہ اب ہم لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو کنونس کریں کہ یہ جو کرونا ہے ہم اس کووڈ-19 کو اپنا تھوڑا سا تعمیراتی انڈسٹری کو جو ریلیکسیشن ملی ہے تو اس کا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بال ہمارے کورٹ میں ہے۔ مزید اس میں جو چیز کو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں کہ جس شخص نے پلاٹ سیل کرنا ہے اور کسی بلڈر نے یہ خریدنا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر 111 کے تحت ایک کو ایمنسٹی ہے تو جو سیلر ہے اس کو بھی ہونی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ پلاٹ کوٹ ہو جائے، وہ ٹرانسفر ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایف بی آر اس شخص کے پیچھے آ جائے کہ جس شخص نے وہ پلاٹ سیل کیا تھا شاید وہ ڈکلیئر نہ کیا ہو۔ تو اگر یہ اس میں ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی یہ چیزیں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس جو ہیں وہ نتائج نکلیں گے۔ اور اب ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگلا جو پیکج ہے یہ کنسٹرکشن کا بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ ریئل اسٹیٹ کے کام بھی ہو گئے اور اب انشاءاللہ بجٹ سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ریئل اسٹیٹ کو بھی ایک پیکج دیں، وہ کمپریہنسو پیکج ہو، اس پیکج کے اندر یہ تمام چیزیں جو چھوٹی موٹی رہ گئی ہیں وہ بھی اس کے اندر انکارپوریٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم نہ صرف اس پاکستان میں، دیکھیے اب اس وقت باہر سے سرمایہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے نہیں آئے گا کیونکہ ساری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے بہت شدید ریسیشن چل رہا ہے، لیکن یہاں اس ہمارے ملک کے اندر بہت سارا سرمایہ انڈاکومنٹڈ تھا جس کو پرائم منسٹر صاحب نے نیڈ آف دا آر کو سمجھتے ہوئے یہ پیکج دیا ہے کہ اس میں جو بھی مارکیٹ سے باہر انڈاکومنٹڈ پیسہ پڑا ہے وہ اس اکانومی کا حصہ بنے۔ اس میں مزید ایف بی آر کا جو رول ہے وہ کم ہونا چاہیے،
یہ جو بہت زیادہ رجسٹریشنز اور اس میں رجسٹریشن کے فارمز اور پھر فارم کی بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز، تو ان کمپلیکیشنز کو آن گوئنگ پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ان کو بھی اس میں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ رجسٹریشنز، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ کو ایک اوور آل ایمنسٹی ملنی چاہیے، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کووڈ-19 ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 2 مہینے یا 15 دن کا یہ ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ اس کے جو دور رس اثرات ہیں وہ ہم فورسی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی کے اوپر اور پورے دنیا کی اکانومی کے اندر ایک ہٹ کریں گے اس کو، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہاں اس ملک کے اندر جو پیسہ ہے جو ریئل اسٹیٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ وہاں سے نکلے گا تو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی، وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ہمیں وے آؤٹ دینا پڑے گا کہ آپ کو جب آپ اپنی ریئل اسٹیٹ سیل کریں گے تو آپ کو بھی 111 کے تحت وہی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی کہ 111 آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گا اور آپ سے بھی سورس نہیں پوچھا جائے گا، اور کیپٹل گین ٹیکس ہے، گین ٹیکس کے اوپر بھی یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ میرے اوپر گین ٹیکس لگتا ہے، 2016 سے پہلے جو پراپرٹی بائی کی تھی وہ 3 سال اس وقت پیریڈ تھا کہ 3 سال کے بعد وہ پراپرٹی جب میں سیل کروں گا تو میرے اوپر کوئی سی جی ٹی نہیں ہوگا، لیکن لاسٹ ایئر 2019 جولائی میں یہ کہا گیا کہ اب آپ نے یہ جو پراپرٹی سیل کرنی ہے یہ اس کے لیے آپ کا گین کا پیریڈ 8 ایئرز ہے، یعنی 5 مور ایئرز اس کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو آج کے دن اگر ہم اس شخص کو کہیں کہ آپ اپنا پلاٹ بیچیں، تب اس وقت کیپٹل گین ٹیکس کی جو تھے وہ اپنا کیپٹل گین ٹیکس کا پیریڈ کنزیوم کر چکا تھا، لیکن آج کے دن میں وہ بیچ نہیں سکتا اس کو، کیونکہ اس کے اوپر اس کو بہت ہی زیادہ ایک یہ چیز ہٹ کر رہی ہے، یہ بہت زیادہ اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر ری ویلیو کرنے سے اس پراپرٹی جو 2.5 کروڑ کی تھی وہ ری مارکیٹ ویلیو کے قریب آنے کے لیے اس کی پراپرٹی کو ری ویلیویٹ کیا گیا 10 کروڑ روپے میں، تو اب 7.5 کروڑ روپے کے اوپر 20% گین ٹیکس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 2.5-3 کروڑ روپے بنتے ہیں، جو کہ اس سیلر پھر بہتر سمجھے گا کہ میں ویٹ کروں اور جب تک میرا پیریڈ کنزیوم نہ ہو جائے اس وقت تک میں وہ پیریڈ جو ہے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کی پراپرٹی کو سیل کروں، تو چونکہ وہ سیل نہیں ہوگی تو آگے کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ایسا سٹارٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہماری سجیشن ہے، ان چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کی انڈسٹری، اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹریز، تو ایک بہت بڑا بوم آنے والا ہے، اور لو کاسٹ جو گھر ہیں، ہر ایک گھر جو ہے وہ ہر ایک شخص کی نیڈ ہے، 1.25 سے 1.5 کروڑ روپے گھروں کی کمی ہے اس وقت، اور وہ ساری چیزیں تبھی پوری ہو سکتی ہیں کہ لو کاسٹ والوں کو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہوں، لو کاسٹ ہاؤسنگ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے 50 لاکھ گھروں کا پرومس کیا تھا، وہ بھی چیزیں تبھی پوری ہو سکتی ہیں تاکہ ہمارے لینڈ اویلیبل ہو، لینڈ کے اوپر یوٹیلیٹیز اویلیبل ہوں، یہاں اس کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اسپیشلی بجلی، گیس اور جو کنیکشنز ہیں ٹیلی فون کے، یہ کنیکشنز اویلیبل نہیں ہیں، یہ آپ کو نتھی کر دیا گیا ہے سی ڈی اے کے این او سی کے ساتھ، جبکہ پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے طرح ہی اس کیپٹل کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ بجلی اور گیس جو ہے وہ ہر ایک کو اویلیبل ہو، اور وہ صرف اپنا بجلی اور گیس کے میٹر اپلائی کرے اور اس کو وہ ملے تاکہ یہ پروجیکٹس نیکسٹ فیز کے اندر جائیں۔ تو اپنی کمیونٹی کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ اب آپ بکل اپ ہوں اور جو چیزیں ہو چکی ہیں ان چیزوں کو لے کے آپ فیزیبلٹیز بنائیں، لوگوں کو بتائیں اور پھر پروجیکٹس نئے شروع کروائیں۔ جو اتھارٹیز ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بڑی موٹیویشن کے ساتھ جب کوئی شخص ان کے پاس جمع کروانے کے لیے جائے تو وہ پارٹ بنتے ہوئے پرائم منسٹر کی ٹیم کا اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے بلڈرز ڈیولپرز کو ان کے ٹائم کے اوپر نقشہ جات کو اپروو کریں، این او سیز دیں، بلڈنگ پلانز کو اپروو کریں تاکہ یہ نیکسٹ فیز کے اندر جائے ایکٹیویٹی، اور جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونی چاہیے، وہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو تو ہی سب لوگوں کے لیے ون ون سچویشن بن سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اس بلڈنگ کے کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں، جن میں ایک فیصل ٹاؤن کے اندر
कुछ तकरीबन 4.5 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसका नाम ई पार्क है, एक्सटेसी पार्क के नाम से। और उसके अलावा जो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स की वजह से और सेल्स टैक्स की वजह से भी, कि सेल्स टैक्स भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि सेल्स टैक्स भी नहीं कैपिटल के अंदर लिया जाएगा, जिस तरह पंजाब और केपीके के अंदर उसको मुअख्खर किया गया है, इसी तरह यहाँ से भी वेव ऑफ कर दिया गया है, सीवीटी वेव ऑफ कर दी गई है। विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के ऊपर है, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर ये टैक्स भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े इंसेंटिव से हम सब दोस्तों को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।